سکندر اعظم کا شمار دنیا کے چند اور قلیل ترین جرنیلوں میں ہوتا ہے۔ سکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ 356 قبل مسیح مقدونیہ میں پیدا ہوا۔ 20 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا۔ 22 سال کی عمر میں دنیا فتح کرنے نکل پڑا۔ 32 سال کی عمر میں اس نے 30,000 کلومیٹر اور 70 ملک فتح کر لیے، اور صرف 33 سال کی عمر میں دنیا فانی سے کوچ بھی کر گیا۔ لیکن وہ ایک دانا اور عقل مند جرنیل تھا۔ ہندوستان میں سب سے پہلا گھوڑا سکندر اعظم لے کر آیا تھا۔ یہاں پینٹ اور پتلون بھی متعارف کرائی۔ ہندوستانیوں کو ستون بنانے کا بھی فن سکھایا، اور سب سے بڑھ کر یہ پہلا شخص تھا جس نے ہندوستانیوں کو یہ بتایا کہ دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ سکندر اعظم نے جب ایران فتح کیا تو بادشاہ دارا کے تمام وزراء اور خادموں کو قتل کروا دیا۔ کسی نے سکندر کو رپورٹ دی کہ محل سرا میں دارا کی بہت ہی نفیس اور خوبصورت بیٹی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ شاہی حرم اور شاہی خاندان کی بے شمار دوشیزائیں بھی حسین و جمیل ہیں، تو آپ محل سرا کی سیر کر کے لطف اندوز ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید سکندر ابھی اندر جا کر دارا کی خوبصورت بیٹی کو اپنی ملکہ بنانے کے لیے لے جائیں گے، لیکن آپ نے نہایت ہی شاندار جواب دیا کہ ہم دارا کے شہزور مردوں کو شکست فاش کر چکے ہیں، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس کی کمزور عورتیں ہمیں اپنے بہکاوے میں لے کر زیر کر لیں۔ سکندر وہاں سے فی الفور اپنی فوج واپس لے کر چلا گیا۔ سکندر اعظم کی کامیابیوں کی وجہ آپ اس کے ایک چھوٹے سے واقعہ سے بھی لگا سکتے ہیں۔ ایک دن اپنی فوج کے ساتھ مڈل ایسٹ کے ایک صحرا سے گزر رہا تھا۔ راستے میں پانی کی قلت ہو گئی اور بھوک نے بھی ستانا شروع کر دیا۔ وہ 2 ہفتے اپنی فوج کے ساتھ صحرا میں بھٹکتا رہا۔ پوری فوج بھی بھوک اور پیاس سے بہت بری طرح ہلکان ہو گئی۔ میرا یہ کہنا ہے کہ قدرت ایسی مشکل گھڑیوں میں ایسے لوگوں کا امتحان بھی لیتی ہے۔ سکندر اعظم سب سے آگے چل رہا تھا۔ راستے میں اس کے ایک خادم نے کہیں سے تھوڑا سا پانی ایک پیالے میں لا دیا۔ سکندر اعظم 4 دن سے پیاسا تھا، اور پیاس نے اس قدر ہلکان کر کے رکھ دیا تھا کہ اس نے پانی کا پیالہ دیکھا تو بے اختیار اپنے منہ کو لگا لیا، اور پانی ہونٹوں سے لگنے سے قبل اپنے خادم سے پوچھا کہ کیا میرے فوجیوں کے پاس اتنا پانی موجود ہے؟ تو خادم نے نہیں کا جواب دیا۔ تو سکندر نے پانی نیچے ریت پر گرا دیا اور سفر جاری کر دیا۔ خادم نے اس ناراضگی کی وجہ پوچھی تو سکندر نے کچھ تاریخی الفاظ یوں بولے: میں کمانڈر ہوں اور کمانڈر ماؤں کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ سب میرے زیر نگرانی رہ رہے ہیں۔ ان تمام کی دیکھ بھال اور ضروریات میرے ذمہ ہے۔ جس کمانڈر کی فوج 4 دن سے بھوکی پیاسی ہو تو اس کمانڈر پر پانی کا ایک گھونٹ پینا بھی حرام ہے۔ مزید کہا کہ اگر میں ان لوگوں کا کمانڈر ہوں تو مجھے اس وقت تک پانی نہیں پینا چاہیے جب تک میری فوج کے ایک ایک سپاہی کی پیاس نہیں بجھ جاتی۔ حالانکہ وہ تو غیر مسلم ہو کر بھی خود پہ ایسی چیزوں کو حرام تصور کرتا تھا۔ سکندر اعظم کی مقبولیت کی سب سے نمایاں اور سب سے بڑی وجہ تھی
اخلاق، انصاف اور مساوات۔ وہ اپنی فوج اور سپاہیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھتا تھا اور عام سپاہیوں جیسی زندگی گزارتا تھا۔ عام سے خیموں میں رہتا تھا، فوجی لنگر خانوں سے سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتا تھا۔ کبھی خود کو بڑا عالیشان، معتبر اور منفرد انسان نہیں سمجھتا تھا۔ اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں پر پیدل سفر کر لیتا تھا۔ کبھی خود کو بڑا سپہ سالار اور جرنیل ہونے کا ذہن میں خیال بھی نہیں لاتا تھا، تو اسے ہی لیڈرشپ کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی انہی خوبیوں کی بنا پر کامیاب لیڈر بنا، اور یہ وہی لیڈرشپ ہے جس کو آج سینکڑوں برس بعد بھی دنیا کا ہر ایک انسان سکندر اعظم کے نام سے جانتا ہے۔ سکندر اعظم نے اتنے بڑے کارنامے کیسے سر انجام دے لیے؟ وہ تاریخ کا اتنا بڑا لیڈر کیسے بن گیا؟ اس نے خود کو دنیا کا عظیم انسان کیسے منوا لیا؟ اس کی وجہ اس کے اندر کے اخلاق اور اوصاف تھے، جن کی بدولت وہ عظیم مرتبے پر پہنچا، جسے آج دنیا سکندر اعظم کے نام سے جانتی ہے۔